السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ نا نماز کے معاملے میں بہت لاپرواہی برتتے ہیں۔ بہت ساری عجیب عجیب چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ یوں کر رہے تھے اللہ اکبر، یوں کر کے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہو؟ تو بولے کہ میں نے یہ سنا نا پیچھے شیطان کھڑا ہوتا ہے، تو جب ہم یوں کریں گے تو شیطان کی دونوں کونیاں لگیں گی، شیطان پیچھے بھاگ جائے گا، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے تو شیطان ہماری نماز میں خلل واقع نہیں کرے گا، خلل نہیں ڈالے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں اللہ اکبر آسمان کی طرف، معلوم نہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے پڑھا، کہاں سے انہوں نے یہ جانا۔ اچھا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، یعنی کان پکڑ کر کے نیت باندھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح سے یوں کر کے ایسے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہتھیلی کس طرف کرنا ہے اور کیا صحیح طریقہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی پوچھا نہیں یا کبھی پڑھا نہیں، دیکھا، دوسروں کو دیکھا، دوسروں کو جو دیکھا اس میں کچھ اپنی طرف سے ملایا، اس کے بعد میں وہی کرنا شروع کر دیا۔ تو آج جان لیجیے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک لے جا کر کے، دیکھیے آپ کی ہتھیلیاں اس طرح سے ہونی چاہیے قبلے کی جانب، دونوں ہتھیلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے، اور آپ کے جو انگوٹھے ہوں وہ کانوں کی لو تک لے جا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نیت باندھ لیں گے۔ اچھا، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں چہرہ ہمارا زمین کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام اہل سنت حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں وظیفہ پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص آئے، انہوں نے آ کر کے آپ کے سامنے نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگے۔ تو جب وہ رکوع میں پہنچے تو ان کی گردن اٹھی ہوئی تھی، یعنی ان کا چہرہ جو ہے تھوڑا اٹھا ہوا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو دیکھتے رہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ نے ان سے فرمایا کہ رکوع میں جب آپ تھے تو اس وقت آپ نے اپنے چہرے کو کیوں اٹھا رکھا تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں اس وقت سجدہ گاہ کو دیکھ رہا تھا، یعنی جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے میں اس وقت اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی رکوع کی حالت میں سجدہ گاہ کو دیکھ رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا رکوع میں تو آپ سجدہ گاہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن سجدے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا سجدے میں بھی آپ سجدہ گاہ کو دیکھتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ قیام کی حالت میں نظر سجدہ گاہ کی جانب ہوگی، یعنی جب ہم قیام کی حالت میں ہوں گے، جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہماری نظر کہاں ہوگی؟ سجدہ گاہ کی جانب، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور رکوع کی حالت میں ہماری نظر پیر کی انگلیوں کی جانب ہوگی، اور جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے تو اس وقت ہماری نظر سینے پر ہوگی، اور سجدے کی حالت میں ہماری نظر ناک پر ہونی چاہیے، اور جب ہم قاعدے میں ہوں اس وقت ہماری نظر گود میں ہونی چاہیے، اور جب ہم سلام پھیریں تو سلام پھیرتے وقت ہماری نظر شانوں یعنی کندھوں پر ہوگی۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو بہت سارے لوگ وضو میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، جیسے کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، پھر یوں 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 اس طرح سے پانی لے کر کے نا یوں یوں، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سیکھا ہے، اور جب بچے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھر اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اچھا، مسح کرنے کی حالت میں بہت سارے لوگ یوں کر کے چومتے ہیں۔ تو دیکھیں صحیح طریقہ آپ سیکھ لیں، کیونکہ آپ جب وضو بناتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کبھی مسئلے پڑھے نہیں، انہوں نے مسائل کبھی پوچھے نہیں، دیکھ دیکھ کر کے وہ مسائل سیکھ جاتے ہیں۔ تو جن کو دیکھتے ہیں وہ خود غلط کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے یہ بھی غلط کرتے ہیں، پوچھنے کی توفیق کسی کو ہوتی نہیں ہے۔ اب یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پورا سیکھتے ہیں پروپر، اس کو سیکھ کر کے کہ اس کے رول ریگولیشنز کیا ہیں، کہیں وہ کام غلط نہ ہو جائے، اس کے بعد میں ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم صحیح سے سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے، باقی ہم نے دیکھ رکھا ہے، ایک دو چیزیں پوچھ لیں گے، بات ختم، نماز آ گئی اور پڑھنا شروع کر دی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سورہ فاتحہ، الحمد شریف یہ اچھی طرح سے یاد نہیں ہوتی، اس میں عین اور ہا وہ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ
صاد ہے وہ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح سے التحیاتو یہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں لوگ. کچھ لوگ پڑھتے ہیں التحیاتو یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں التحیاتو. التحیاتو یہ لفظ ہے، اس کو لوگ الگ الگ طرح سے پڑھتے ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں آپ ضرور بتائیے گا، آپ صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہو کہ کوئی غلط پڑھتا ہے تو اس کو ضرور بتائیں. تو اگر بات کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب دنیا بھر کے سارے کام ہم سیکھ کر کے کرتے ہیں تو ہم نماز کیوں نہیں سیکھتے ہیں، جو کہ اتنا اہم فریضہ ہے. خود ہی سوچیں کہ ہم غلط طرح سے نماز پڑھ کر کے آ جائیں، ہماری صورت بھی صحیح نہیں ہو، تلفظ بھی صحیح نہیں ہو، التحیات بھی صحیح نہیں ہو، نماز کے ارکان بھی صحیح نہیں ہو، اس کے بعد میں پھر ہم یہ امید کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے یہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہمارا کیا ہے، ہمارے اوپر تو یہ ضروری ہے نا کہ ہم نماز صحیح سے ادا کر کے آئیں. تو سیکھیں، سمجھیں، غور کریں اور نماز صحیح ادا کر کے آئیں. اور کوئی ایسا نہیں ہو کہ یہ کہنے لگے کہ پہلے میں نماز سیکھ لیتا ہوں اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کروں گا. نہیں، جتنی بھی آتی ہے پڑھتے رہیں اور ساتھ میں سیکھتے بھی رہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ بہتر نماز سیکھ جائیں گے اور بہتر طرح سے نماز ادا کر کے آئیں گے اور دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.